ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہمیں فرعونی حکومت کے اندر قائم ہے. کسی ایک عالم کو جو نامدار ہے ان کے اوپر جب نظر رکھ کر کے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو سارا ملک کیوں ان کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا. اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب امن کے داعی ہیں. انہوں نے ہندو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا کام کیا ہے، اور ان پر جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سارا ملک، دنیا والے یہ گواہ خود دے رہے ہیں کہ، اور ان کے پھلت پور والے خود، ان کے بستی والے گواہ دے رہے ہیں کہ امن کے داعی ہیں، کبھی ان سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے. میں ماجد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز. بنگلور شہر کے کئی سارے علماء دین ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں. مولانا کلیم صدیقی کی رہائی کو لے کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں. چلیے جانتے ہیں یہاں کے جو علماء دین ہیں ان کا کیا کہنا ہے، اور یہاں پر سطح اتحاد کے بانی بھی یہاں پر موجود ہیں. چلیے جانتے ہیں ان سے یہ لوگ کا کیا کہنا ہے. کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے مرکزی حکومت سے اور اتر پردیش کی حکومت سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہمیں فرعونی حکومت کے اندر قائم ہے. 7 سال سے جس طرح سے ہمارے علماء کرام کے اوپر نظر رکھ کر کے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کی مذمت کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہمارے اتنے سارے ادارے ہیں کیوں خاموش بیٹھے ہیں. جب کسی ایک عالم کو جو نامدار ہے ان کے اوپر جب نظر رکھ کر کے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو سارا ملک کیوں ان کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا. یہی ہماری کمزوری ہے. اس کمزوری کو دیکھ کر کے یہ ایک بعد ایک ہمارے بڑے سے بڑے علماء کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اتنی فضیحت تمہاری اقوام متحدہ میں ہو رہی ہے، اب تو سنبھل جاؤ. اور ہماری قوم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک بھی اگر علماء کے اوپر انگلی اٹھ جائے تو سب اکٹھا ہو جائیں. کہاں کب تک بزدلی کی زندگی جیو گے؟ ہمارا ایمان تو آخرت کے اوپر ہے. حق کے لیے ہم سب ایک ہو کر کے کھڑے رہنا چاہیے. بس میں ایک ادنا سا انسان ہوں، یہاں سارے علماء ہیں، میں ایک فقیری لائن کا آدمی ہوں. مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ اس قدر ہماری قوم کے اوپر یہ لوگوں کی جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. کہیں کسی کو جان سے مار دیا جاتا ہے، کسی کی داڑھی لوچ لی جاتی ہے، کسی کے اوپر پگڑی اچھالی جاتی ہے. کہاں تک سہ سکتے ہیں؟ ارے ایسا کون سا ظلم ہو گیا کہ ہمارا اس 7 سال میں اتنی کمزوری ہمارے اندر آ گئی کہ ان لوگوں کے اوپر ہم لوگوں نے کیا اتنے بھاری ہو گئے، یا ہم اتنے کمزور ہو گئے ان لوگوں کے سامنے؟ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ کلمہ گو ہے، ایک ہو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں حق اور باطل کی کیا لڑائی ہے. میں ملک کے وزیر اعظم سے اور امت شاہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں بس بہت ہو گیا، ورنہ آگے یہی کارواں، یہی معاملہ نہیں چل سکتا. بس یہ بات میں اپنے کہتے ہوئے فوراً مولانا کو معافی کے ساتھ ان کو رہائی کے طلب کرتا ہوں. آئندہ ہمارے کسی بھی علماء کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے 100 بار سوچیں. جو کیس کے نام ٹھوک دیتے ہیں تاکہ وہ باہر نہ نکلیں، صرف مسلمانوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. کیا مسلمان ہمارے ہندوستان میں اس قدر کمزور ہو گیا ہے؟ نہیں. اب تو سارے قوم کو یہ آواز ہے کہ اٹھ کھڑے ہو جائیے حق کے لیے. ہمیں ناحق کی طرف جانا نہیں ہے، ہمارے حق کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. بس یہ بات میں کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں جو ہم شہر کے علماء کرام جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایک معروف و مشہور اور ایک امن کے داعی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اچانک UPATS نے گرفتار کر لیا ہے. اس کے بعد سے ملک کے مسلمان بے چین ہیں. آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کتنا بڑا رول ادا کیا ہے. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو UPATS نے گرفتار کرنے کے بعد ان پر جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. سارے الزامات بے بنیاد ہیں. اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب امن کے داعی ہیں. انہوں نے ہندو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا کام کیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سے ہندو مسلمانوں کے درمیان میں گنگا جمنی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا ہے. انہوں نے کبھی کسی پر زبردستی اسلام کو قبول نہیں کروایا ہے. یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں. اور علماء کرام کو اس طرح سے گرفتار کرنا، علماء کرام کو گندی سیاست کا نشانہ بنانا اور علماء کرام کو جو ہے نا اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آج علماء کرام اگر اس طرح سے گرفتار ہوتے رہیں گے تو پھر آپ جو ہے نا یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ علماء کرام کو
آپ گرفتار کر کے لوگوں میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ علماء کرام کو نشانہ بنانا یا مدارس کو نشانہ بنانا یا مساجد کو نشانہ بنانا یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنا کام کریں. ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کے ساتھ وہ کام کریں، لیکن اپنی اپنی سیاست کے لیے، گندی راجنیتی کے لیے علماء کو استعمال نہ کریں، مدارس والوں کو استعمال نہ کریں. اور مولانا کو جس یو پی اے ٹی ایس نے جن کے کہنے پر گرفتار کیا ہے، یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا ایک سیاسی سازش کا شکار ہوئے ہیں. مولانا سیاسی سازش کا شکار ہوئے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہماری مرکزی حکومت سے بھی اور یو پی حکومت سے بھی کہ مولانا کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. اور ایک آواز میں کیا چاہ رہے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی جو ظالمانہ، جابرانہ اور فلمی اور گنڈائی طور پر جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ امن و عاشقی اور سکون و شانتی کا پیغام دیتے ہیں. پوری دنیا میں وہ گھومتے ہیں، آج تک ان پر کوئی ایک بھی الزام نہیں ہے. اور خود جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کے دوست و احباب ہیں غیر مسلم، وہ خود ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک انہوں نے ہمیں کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں دیا ہے، پیسے نہیں دیے ہیں، ہمیں بہکایا نہیں ہے، پھسلایا نہیں ہے، اور ہمیں یہ تک نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کر لو. تو ظاہر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر جو بھی الزام ہے وہ سب بے بنیاد ہیں. یو پی کی جو اے ٹی ایس پولیس ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جو لوگ زبردستی یعنی اللیگل طور پر لوگوں کو دھرم پریورتن کرا رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ان کو تو آزاد چھوڑ رکھا ہے. اور جو سنویدھان کے تحت کام کر رہے ہیں ان کے لیے پولیس ہے، اے ٹی ایس ہے، ای ڈی ہے، سب کچھ ان کے خلاف ہے. ظاہر ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی غیر منصفانہ طریقے سے کام چل رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کو رہا کیا جائے اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے. اور جس طرح ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے اور ان کو بدنام کیا گیا ہے، اسی طرح ان سے جو ہے معافی مانگی جائے اور پورے ملک کو امن و انصاف کا پیغام دیا جائے. بس ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد مولانا کو رہا کیا جائے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 2 سوال کیے. ایک سوال حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم جو امن کے داعی ہیں، ان کا جو قید کر لیا گیا ہے، جو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ صرف ہمارا کرناٹک ہی نہیں، یو پی نہیں، بلکہ سارا ملک، دنیا والے یہ گواہ خود دے رہے ہیں کہ اور ان کے پھلت پور والے خود ان کے بستی والے گواہ دے رہے ہیں کہ امن کے داعی ہیں، کبھی ان سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے. تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم سارے علماء کرام یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم پر جو غیر آئینی جو ان کے اوپر مقدمات چلایا گیا ہے، قید کر لیا گیا ہے، ہم تو یہ مطالبہ حکومت سے، یعنی ہمارے مرکزی حکومت سے اور اسی طرح یو پی حکومت سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت کو فوراً رہا کر دیا جائے. حضرت کو غلط مقدمات میں پھنسانا ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے خلاف ہے، یہ غیر آئینی ہے. تو میں ایک تو سیاسی قائدین سے اور دوسرا جو ہے ہماری ملی سماجی جو تنظیمیں ہیں ان سے، اور تیسرا جو ہے علماء اکرام، ان تینوں احباب جو ہیں مل بیٹھ کر جو ہے ایک مضبوط جو ہے لاہی عمل تیار کریں. صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہمارے صوبے میں بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پورے مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس لڑائی کو لڑیں اور حکومت کو آگاہ کریں، اس طرح کی چیزوں کو بند کریں. اور مولانا کا رویہ تو ماشاءاللہ پورے پھلت کے غیر مسلم احباب ان کی گواہی دے رہے ہیں. مسلمانوں کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، غیر مسلم احباب ان کے گاؤں میں ان کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں. تو پھر یہ جو ہے حکومت پر ایک بہت بڑا جو ہے وار ہے اور ان کا جو ہے چہرہ شرمسار ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جہاں تک جانتا ہوں کہ مولانا بالکل معصوم ہے. اور ابھی نے بھائی نے بتایا کرناٹک کے جو گورنمنٹ کے سلسلے میں کہ تبدیلی مذہب کے سلسلے میں جو قانون لایا جا رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارا اسلام کا قانون ہے کہ زبردستی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو اگر کوئی شخص
ज़बरदस्ती या किसी दूसरी बुनियाद पर ईमान कबूल कर रहा है तो वह गैर मोतबर है। ये इस्लाम हमारा पहले कानून बना चुका है। इस्लाम में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ईमान है, वो दिल में होता है। जिसका दिल मानेगा, बखुशी कबूल करेगा, वो इस्लाम कबूल कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए वो बेबुनियाद हैं। और आगे बढ़ कर के शायद अगर ये बात भी कहा जाऊँ तो शायद गलत ना हो कि इस तरीक़े की उलमाए किराम की गिरफ़्तारियाँ ये मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अफसोस के साथ और दर्द के साथ हम लोग जमा होकर ये बात को अपील और रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हुकूमत इन बातों को समझे। ऐसा ना हो कि ये दर्द को, ये बात को लेकर पूरे मुल्क में हल्ला हो, ये कुछ परेशानी हो। ये अगर चाहते हैं वो तो तह तक जाकर इंक्वायरी करें, देखें कि हकीकत में क्या बात है। जैसे मौलाना ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस्लाम में कहा है कि कोई ज़बरदस्ती से कोई ईमान कबूल नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग कोई कोशिश भी करने की कोई सवाल ही नहीं है।